بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اللہ مغفرت فرماتا ہے جن کی وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جن کی وہ چاہتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اور اس کے اندر جو بحث ہے یہ بار بار پہلے بھی آ چکی ہے، البتہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی شبہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کی ملکیت ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ تو ہے یہ کہ کسی بھی اینگل سے چیک کیا جائے یا معنی متعین کیا جائے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اب ہمارے مفسرین کہیں کہتے ہیں یہ پاور بتانے کے لیے ہے، کہیں کہتے ہیں یہ ملکیت بتانے کے لیے ہے، کہیں کہتے ہیں کہ یہ اختیار بتانے کے لیے ہے، کہیں کہتے ہیں تخلیق کا اشارہ دینے کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جب ایک چیز کے کئی مفہوم ہوں تو آگے اور پیچھے کا جو بیان ہوتا ہے وہ صحیح انڈیکیٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر کون سا مفہوم قابل ترجیح ہے۔ اب یہاں ہم لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے جنگ کا تذکرہ ہے، ایک جنگ میں فتح، دوسری جنگ میں شکست کا تذکرہ ہے، کچھ لوگوں کو سزا اور کچھ لوگوں کو فتح، اس کا تذکرہ ہے۔ جب اس سیاق میں ہم غور کریں گے تو یہاں جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ اصلاً یہ فتح اور شکست بظاہر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، اس کی بدولت حاصل ہوئی، حالانکہ وہاں بھی اللہ کا اختیار اور کنٹرول ہی چلتا ہے۔ جب جسے چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے، جب جسے چاہتا ہے مغلوب کر دیتا ہے۔ دو جنگوں کا تذکرہ ہے، ایک میں اہل ایمان غالب آئے، دوسرے میں کمزور پڑ گئے۔ ایک میں کچھ لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی، وہ فائز المرام ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کنی کاٹ گئے، یعنی اعراض کیا، بھاگے۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ان کی گرفت ہونی چاہیے، ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ تو کس کو انعام دے اللہ تعالیٰ اور کس کو سزا دے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول طے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ سارے فیصلے اپنے نافذ کرتا ہے۔ تو یہ اصولی بات سمجھانے کے لیے یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس موقع سے جو کچھ بھی پیش آیا یہ سب بھی اللہ کی قدرت، مشیت اور اس کے کنٹرول اور پاور کی وجہ سے پیش آیا، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے۔ یہاں تخلیق کا پہلو نہیں ہے، اور آگے کا جملہ اس کے لیے دلیل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے اہل ایمان میں سے کمزوری دکھائی تھی، اللہ کے رسول نے کہا ٹیلے پہ ٹھہرے رہو، وہ ہٹ گئے، کمزوری دکھائی نا۔
اب اس پہ ان کو سزا دی جائے یا وقتی جذبات کی رو میں بہہ گئے، بعد میں توبہ اللہ کیا تو ان کو بخش دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، ہمارے اور آپ کے طے کرنے کی چیز نہیں۔ ویسے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عین وقت پہ دھوکہ دیا تھا، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا؟ چاہے گا تو عذاب دے گا، اور چاہے گا تو ان میں سے بعض لوگ ایسے نکل سکتے ہیں جو بعد میں سدھر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے۔ اسی لیے اللہ نے اصولی بیان دیا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بندے نے آج غلطی کی ہے نا اور کل توبہ کر لی تو بھی سزا ہی دے، غلط کیا تھا تو اس کی سزا تو پہلے بھگتو، نہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، وہ اس کی سزا کو نظر انداز کر دیتا ہے اگر کوئی توبہ کر لے، آگے سدھر جائے۔ اب اس کے آگے ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے بظاہر، حالانکہ وہ نئی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا۔ ایک ترجمہ یہ ہے نا، سود در سود۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے نا، گناہ در گناہ۔ تیسرا ترجمہ یہ، اس طرح مختلف انداز سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو الفاظ آئے ہیں تو ان دو الفاظ کی وجہ کیا ہے، اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہے۔ سود تو ہم لوگ جانتے ہیں، کسی کو قرض دیا جائے اور جتنی رقم قرض دی ہے اس سے زیادہ وصول کیا جائے، وہ زیادہ چاہے 5% ہو، چاہے 10% ہو، چاہے 100% ہو، چاہے 1000% ہو، اس سے بحث نہیں، بس جتنا دیا ہے اس سے زیادہ وصول کریں، یہ سود ہے۔ اب یہ وصولی جو ہوتی ہے کبھی منتھلی ہوتی ہے، کبھی سالانہ ہوتی ہے، یہ ہو گیا سود۔ لیکن اب اس کے آگے ہوتا کیا ہے کہ ہم نے 1000 روپے دیے اور ایک مہینے میں ہمیں وہ واپس چاہیے 1100 روپے۔ اب اگر وہ ایک مہینے کے اندر نہیں لوٹاتا ہے 1100 روپے، تو اگلے مہینے ہم 1100 روپے پہ بڑھا کر کے سود لیتے ہیں، یعنی اگلے مہینے جب ہم لیں گے تو 1210 روپے، یعنی صرف 100 روپے نہیں بڑھے گا بلکہ اس 100 پر بھی % کے لحاظ سے 10 روپے بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے مضاعفہ۔ سود پر بھی سود۔ اور یہ اضعافاً کیا ہے؟ اضعافاً یہ ہے کہ ہم نے قرض دیا تو جب وہ لوٹا رہا ہے اسی وقت وہ ہم کو جو بھی سود طے ہوا ہے دے دے، ایک بارگی۔ تو یہ تو ایک بار ہوا، لیکن اضعافاً جو ہے یہ واحد نہیں ہے، جمع ہے، ضعف بڑھانے کی جمع، اضافے کی جمع۔ تو اصلاً یہ جمع اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جو ٹائم پیریڈ طے ہوتا ہے، اگر پہلے ٹائم پیریڈ میں آپ نے دے دیا تب تو ایک ہی بار سود بڑھے گا، لیکن اگر وہ پیریڈ بڑھ گیا، 1 مہینے کے بجائے 2 مہینہ، 2 مہینے کے بجائے 3 مہینہ، تو وہ سود بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی پہلے مہینے کا 100، دوسرے مہینے کا 100، تیسرے مہینے کا 100، چوتھے مہینے کا 100، ہر مہینے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ہر مہینے جو بڑھتا ہے یہ اضعافاً ہے، اور مہینے میں جو بڑھا اس پر مزید سود جوڑ دیا گیا، یہ مضاعفاً ہے۔ اس لیے یہ 2 لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو ہر مہینے یا ہر سال جو بڑھتا رہتا ہے وہ اضعافاً ہے، اور ایک جو سود بڑھا اس پہ بھی مزید سود جوڑ دیا گیا، یہ مضاعفاً ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اٹھتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے جو بڑھتا چڑھتا سود ہے وہ مت لو، لیکن ایک بار گویا لے سکتے ہو۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بزنس کرتے ہیں اس میں ہم قیمت لیتے ہیں بڑھا کر کے لیتے ہیں، ہماری مرضی جیسی ہوتی ویسا لیتے ہیں، تو ویسے ہم نے کسی کو پیسہ دیا بعد میں لوٹا کے لے رہے ہیں تو بڑھا کے لینے میں کیا حرج ہے؟ انما البیع مثل الربا، بیع کیا ہے؟ سود کے مانند ہے۔ بیع میں تو ہم بڑھا کے لے رہے ہیں اور سود میں کہہ رہے ہیں مت لو۔ کیوں ہے آخر ایسا؟ ہے نا؟ تو ہے یہ کہ ایک تو ہے بہت سنگین شکل اور ایک یہ ہے کہ ہلکی شکل۔ تو یہاں یہ بیان جو ہے اصلاً سنگینی کو بتا کر کے ممنوع کیا گیا ہے۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے سود کی ممانعت کا۔ سورہ روم جو مکی سورہ ہے، پہلا بیان سود کے سلسلے میں وہاں ہے۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سود حرام ہوا ہے مدینے میں، بالکل صحیح ہے، لیکن سود خراب ہے، نقصان دہ ہے، غلط ہے، یہ مکے ہی میں بتا دیا گیا تھا، اور سود کی جو بدترین شکل تھی اس سے اب روکا گیا ہے یہاں، اور سود کی جو کامن شکل ہے اس کی حرمت کا اشارہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، 214 نمبر آیت میں۔ تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ممانعت تھی۔ تو یہاں حرمت یا ممانعت کے ساتھ ریزن بتانے کے لیے اس کی سنگین شکل پیش کی گئی ہے، اس کا سبب بتانے کے لیے۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے تو منع کر دیا اور کہا کہ یہ غلط ہے اور نقصان دہ ہے نا، لیکن پریکٹیکل آج ساری دنیا تو اس کو اپنائے ہوئے ہے، اور بظاہر ساری دنیا اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ نفع بخش۔ ان کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ یہ نقصان دہ ہے؟ ایک سوال ہے نا پریکٹیکل۔ سمجھانے کے بہت سارے فلسفیانہ طریقے ہو سکتے ہیں نا، لیکن میں صرف ایک آسان شکل بتاتا ہوں۔ اگر کبھی اس موضوع پر کسی سے کوئی بات ہو، کچھ سمجھنا ہو یا سمجھانا ہو تو یہ آسان شکل آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ ہے یہ کہ دنیا میں جب سے یہ سودی نظام یا بینکنگ نظام چل رہا ہے نا، کافی لمبا تجربہ ہے۔ اس تجربے کی ہسٹری کھنگال لی جائے، اس کی تاریخ دیکھی جائے، اب تک کی کارکردگی دیکھی جائے کہ اس پورے نظام کو چلا کر کے نظام کو چلانے والوں کو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان۔ ظاہری طور پہ تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی ملکوں کو، قوموں کو یا گروپس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بینکنگ نظام ہیں یا سودی نظام ہیں ان کی اپنی رپورٹ یہ ہے، ان کی اپنی انالیسس یہ ہے، اور دنیا بھر کے بینکوں کو جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے، ورلڈ بینک، یو این او کا جو ایک پارٹ ہے ورلڈ بینک، جو ادارہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے ایک سابق سی او مینیجر سے کسی نے سوال کیا کہ اب تک جتنا بینکنگ سسٹم چلا اور چل رہا ہے ہر جگہ یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گھاٹے میں ہے، فائدہ زیادہ نہیں ہو رہا ہے جتنی امید تھی، جتنی توقع تھی، آخر اس کا کیا سبب ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ تو سبب تو اس نے یہ بتایا کہ ہر ایک کے پاس جو کچھ بھی آمدنی ہے لمیٹڈ ہے، جب تک دینے کی صلاحیت ہے سود بھرنے کی تب تک بھریں گے، اور جب وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی تو نہیں بھریں گے۔ وہ بینکرپٹ ہوں، وہ قلاش ہوں گے تو بینک کو نہیں دیں گے تو بینک بھی قلاش ہوگا۔
بینک بھی بینکرپٹ ہوگا جب اس کو سود نہیں ملے گا، تو جب تک ہے تب تک دیتے ہیں۔ تو اگر کمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاکٹ خالی ہو گئے، یہ اصل ریزن ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ جتنی شرح سود کی وصول کی جاتی ہے 10%، 12%، 15%، 20% یا 5%، جو بھی، اس کو اور کم کیا جائے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ کم ہوگا تو لوگ دھیرے دھیرے دیں گے، تو ہو سکتا ہے زیادہ دنوں تک چلتا رہے معاملہ۔ لیکن پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ یہ کمی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرح سود کم ہونا چاہیے، تو کتنا کم ہونا چاہیے ذرا یہ بھی تو بتائیے اپنے تجربے سے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ 0%۔ کیا جواب دیا؟ 0%۔ 0% کا مطلب یہ ہے کہ جب سود نہیں دینا ہوگا تب تو ٹھیک ہے، اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن 1% بھی وصولا جائے گا تو 10 سال کے بجائے 20 سال میں پاکٹ خالی ہوگی عوام کی، 40 سال 50 سال میں خالی ہوگی، لیکن خالی تو ہو جائے گی۔ جب 0% وصولا جائے گا تو نہیں خالی ہوگی، معاملہ چلتا رہے گا۔ اب یہ جو 0% جواب دیا تو کہا یہی تو اسلام کہتا ہے کہ قرض دو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، اس پہ سود مت لو۔ 0% کا مطلب کیا ہے؟ قرض دو لیکن اس پہ بڑھا کر کے مت لو۔ تو یہ اس سی او کا بیان ہے جو آن ریکارڈ ہے۔ یس، اس آیت کی تصدیق ہو گئی۔ یا اور جو دوسری آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے، اس کے لیے مالیت کی قدر ختم ہوتی ہے، اور جو صدقے دیے جاتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے اضافے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے ان شارٹ ایک مثال دی ہے، ورنہ بحث تو بہت ساری ہو سکتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ پیچھے تو جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور یہاں سود کا تذکرہ اچانک کہاں سے شروع ہو گیا؟ تذکرہ چل رہا ہے سود مت کھاؤ، کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ کیا لنک ہے، کیا ربط ہے، کیا ریلیشن ہے؟ یہ ایک سوال ہے پریکٹیکل۔ اصلاً ہمارے مفسرین نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع سے جو شکست ہوئی تھی حب مال کی کمزوری کی وجہ سے یا زر پرستی کی کمزوری کی وجہ سے، جو ٹیلے پہ متعین کیے گئے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوٹیں گے تو ہم کو ملے گا، ورنہ ہم محروم ہو جائیں گے، وہی مال کی محبت۔ حالانکہ یہ قتال فی سبیل اللہ تھا، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اجر تو اصلاً وہاں چاہیے تھا، لیکن یہ جو بشری چاہت ہے اس نے مجبور کیا اور ہٹ گئے بہت سارے، اور پانسا پلٹ گیا۔ اب یہ جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے وہی ذہن سود میں بھی کام کرتا ہے۔ میرے پاس پیسہ، اس سے مزید پیسہ بٹورا جائے، کمایا جائے۔ جو انسانیت کا تقاضا ہے، جو حسن اخلاق کا تقاضا ہے، جو حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم سب کو اس میں اپنا ساجھی سمجھیں، اور وقت ضرورت بعض معاملات میں جیسے وہ ہمارے لیے مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو پہلو مضبوط ہے یا زیادہ ہے ہم ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ تو یہ تو آدان پردان کی چیز ہے، تو یہ ذہنیت اس میں نہیں ہوتی۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کسی طرح اینٹ کر کے آ جائے۔ یہ وہ سیاق تھا جس سیاق کی وجہ سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور تہ میں اتریں گے تو اور بھی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ عرب کے جو تجار تھے، اور اس میں سب سے زیادہ آگے قریش تھے،
مکے کے، ان کا بھی بزنس چلتا تھا، اور بزنس مین ہی زیادہ یہ سب تماشے کرتے ہیں، ہے نا، ان کا بھی سودی کاروبار چلتا تھا۔ حتیٰ کہ حضور کے خاندان بنو ہاشم سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان کا بھی سودی کاروبار چلتا تھا۔ ابو لہب بھی سود خوار تھا۔ آپ نے جب سود کی ممانعت کی تو باضابطہ اعلان کیا کہ میرے چچا بنو عباس کا سود میں سب سے پہلے ساقط کرتا ہوں، یعنی اب وہ وصولا نہیں جائے گا، جو اصل رقم تھی وہ لوگ دے دیں، باقی معاف۔ اس کا مطلب سودی لین دین چل رہا تھا۔ اور یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی سودی پیسہ یوز ہوا تھا۔ جو بڑے بڑے بزنس کر کے آ رہے تھے کما کر کے، قافلے کا سارا مال جنگ کے لیے جھونکا تھا کچھ قریش نے، کفار نے۔ تو یہ سب بھی بیک گراؤنڈ ہے جس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ناجائز کمائی کبھی برکت والی نہیں ہوتی، جائز کمائی ہی میں برکت ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ جو کمزوری ہے اس کا علاج اللہ کا خوف ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو کامیاب ہوگے، سود سے باز آؤ گے تو، اور اگر سود سے باز نہیں آئے تو پھر کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ طے ہے کہ سودی نظام کسی قوم کو دیر پا کافی دنوں تک اچھی پوزیشن میں باقی نہیں رہنے دیتی۔ دھیرے 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 کیا ہوتا ہے، سرمایہ مالداروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور پوری قوم کیا ہوتی ہے، قلاش بن جاتی ہے، غربت کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے، نفرت، لڑائی جھگڑا، جنگ جدال، لوٹ مار۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور ہر ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سودی نظام سے نجات پایا جائے، ورنہ جہاں جہاں سودی نظام چلے گا وہاں وہاں حال یہی ہوگا۔ یہ سیدھا سادہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے کہ اس حرکت کا نتیجہ صرف دنیا ہی میں نہیں نکلنے والا ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بھی بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی سنگین سوال ہے، کس کو کہا جا رہا ہے کہ بچو اس آگ سے؟ سود خاروں کو۔ اور سود خار کون؟ کافر اور مشرک نہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا تھا۔ گویا سود خاری کافرانہ روش ہے۔ سود خاری کے ذریعے انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں سیدھے سیدھے ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اور ان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، جیسے احادیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا۔ یہ واضح الفاظ ہیں۔ اب ہمارے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فقط کفر کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، ذرا پھسلا کہ کافروں ہی جیسا انجام ہوگا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کفار کے لیے جہنم ہے نا، اہل ایمان کے لیے تو جہنم نہیں ہے، لیکن اگر خطائیں یا حرکتیں ویسی ہوں جو کفار جیسی ہیں تو جہنم میں پہنچ کے اس کی سزا بھگتنی ہے، پھر آئیں گے جنت میں۔ تو یہ اتنی سنگین بات ہے کہ سودی لین دین اور سودی کاموں میں ملوث ہونا کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک، اب آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ سود مت کھاؤ، تو اللہ کے اس آرڈر کو فالو کرو۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، آئندہ ویسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ہو سکتا ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہ رحم کیا جائے کیوں کہا؟ آج سے نہ سدھر رہے ہیں،
اور آج سے پہلے جو کچھ کر رہے تھے اس کا بھگتان؟ یہ ایک سوال ذہن میں ابھرتا نا، یہ ایک سوال. جیسے شراب کی ممانعت آئی تو بہت سارے ذہنوں میں سوال ابھرا کہ اب سے تو نہیں پئیں گے، لیکن پہلے جو پیا ہے اس کا کیا؟ وہی سوال یہاں ابھرتا. تو اس سے پہلے کہ وہ ذہن میں ٹینشن پیدا ہو، الجھن پیدا ہو، اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ پچھلا بھول جاؤ. آئندہ اگر سنبھل کر کے اور سدھر کر کے رہو گے تو اللہ تمہارا پچھلا معاف کر دے گا. اللہ رحم کرنے والا ہے. اس کو کہا گیا لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن اگر نہیں سدھرو گے تو جو اگلا ہے کرو گے اس کا بھی بھگتان، اور جو پچھلا کیا ہے اس کا بھی بھگتان کرنا پڑے گا، اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی. تو یہ گویا سنبھل جانے سدھر جانے پہ ایک طرح کی خوشخبری ہے، ایک طرح کی رعایت ہے. اسی کو کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور سرعت دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے جلدی کرنے کی کوشش کرو. سرعت من کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرنا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وہی ہے سارعوا، سب کے سب تم لوگ کیا کرو؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی دکھاؤ. یعنی یہ نہیں کہ آج نہیں کل سے کریں گے، کل نہیں پرسوں سے کریں گے. جیسے اب ہوتا ہے نا، نماز لوگ نہیں پڑھیں کہو تو کہیں گے کل سے پڑھیں گے نا، جمعہ سے پڑھیں گے، جمعہ سے. پتہ نہیں جمعہ تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کل تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ایک لمحے بھی ٹالنا نہیں ہے، ایک لمحے بھی گوارا نہیں کرنا ہے. جب حکم آ گیا فوراً عمل درآمد ہونا چاہیے. جیسے شراب کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے کیا کردار پیش کیا؟ منہ سے لگی ہوئی شراب پھینک دی، مٹکے میں رکھی ہوئی شراب اڈیل دی. یہ ہے مطلوب، یہ ہے ایمانی اسپرٹ اور یہ ہے ایمان کا تقاضا. ویسے ہی سود کی ممانعت آ گئی تو آگے ایک لمحہ بھی اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. تو تمہیں کیا ہوگا؟ مغفرت ملے گی، مغفرت کی طرف دوڑو. اور کیا ہوگا؟ صرف اللہ پچھلا بخش دے گا ایسا نہیں ہے، انعام بھی دے گا، جنت. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمین پیدا کیا ہے. اس کی چوہدی ناپ لے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنی بڑی جنت ہے. یہی نا مطلب ہوگا؟ نو، جنت اس سے بڑی ہے. حدیث میں یہ بات آئی کہ ادنا جنتی کو، جو سب سے کمتر جنتی ہوگا، اس کو جو جنت ملے گی وہ 1000 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کی جنت ختم نہیں ہوگی. اتنی وسیع جنت اس کو ملنے والی ہے. یہاں جو بات کہی گئی آسمانوں اور زمین کے کشادگی کی طرح ہے، اصلاً ہماری اور آپ کی پہنچ آسمانوں اور زمین تک ہے. ہم آسمانوں کا نظارہ کرتے ہیں، زمین کا نظارہ کرتے ہیں، اور اس سے ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے کس کس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں. تو ہم اسی حد تک سمجھ سکتے ہیں، اسی حد تک کیچ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کو جو کچھ دیکھتے ہو، جتنی بڑی دیکھتے ہو، جیسی دیکھتے ہو، جنت ویسی ہی ہوگی. ہے نا؟ یہ صرف ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، ورنہ اصل جنت جو ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے. اصل جنت کیا ہے؟ اس سے کہیں بڑی ہے، جو بطور انعام اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور وہ جنت کس کو ملے گی؟ اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی. یہاں کہا گیا تھا نا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
اگر ڈرو گے تو گویا تم کو ملے گی، تمہارے ہی لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایک طرف تو سود کی ممانعت کی گئی اور سود کے برخلاف اس کا متبادل بتایا گیا، الٹرنیٹ۔ کیا بتایا گیا؟ کہ یہ متقین جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشحالی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہے تو خرچ کریں گے اور نہیں ہے تو بالکل نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کم کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اگر ایک پیسہ نہیں تب تو آپ مستحق میں آ جائیں گے، لیکن اگر ایک پیسہ ہے تو آدھا پیسہ دیجیے، پاؤ پیسہ دیجیے۔ ایک روٹی ہے تو پاؤ آپ کھائیے، پاؤ اس کو کھلائیے، پاؤ اس کو کھلائیے، پاؤ اس کو کھلائیے۔ یہ ہے اصل اسپرٹ۔ اس کو کہا گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ سودی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ بڑا پیسے والا ہے تو قرض تو دیتا ہے لیکن اس کا معاوضہ طلب کرتا ہے، کیا خرچ کیا۔ جس کے پاس نہیں وہ تو دے بھی نہیں سکتا کسی کو، ہے نا۔ دوسری بات کہی گئی والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، ہے نا، ان میں اسپیشل کون ہے؟ کاظمین الغیظ۔ غیظ کس کو بولتے ہیں؟ غصے کو۔ غیظ و غضب ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، غصہ۔ اب غصہ ایک فطری جذبہ ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو بہت سارے دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی ہمارے ماں بیٹی کی عزت لوٹے اور ہمارے اندر غصہ نہیں ہے تو ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ غصے میں انسانی جذبہ، انسانی حرارت، انسانی پاور بڑھ جاتا ہے، ورنہ نارمل کنڈیشن میں وہ طاقت، وہ جذبہ اور وہ ہمت نہیں ہوتی جو غصے کی کیفیت میں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ اس لیے رکھا ہے کہ اس طرح کے سنگین مواقع پہ زیادہ ضرورت ہے تو اس کا استعمال کرنے کے لیے وہ اس پوزیشن میں آ جائے اور اپنی اس صلاحیت کا استعمال کر کے سامنے والے کو دبا دے یا اس سے بدلہ لے لے۔ تو یہ نیچرل ہے، لیکن یہ سارا جذبہ اگر احتیاط اور کنٹرول سے یوز ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ غصے میں کسی نے ایک جھاپڑ مارا تو ہم کوشش کرتے ہیں 4 ماریں، یہ تو ہوتا ہے نا۔ کسی نے ہم کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ہماری انگلی زخمی ہو گئی ہے، لیکن ہم بدلے پہ کے بارے میں جب سوچتے ہیں تب تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کو مارا ہے نا، ہم گردن ہی اڑا دیں گے۔ تو یہ غصے کا حد سے تجاوز کرنا ہے، اور یہ معقول بات نہیں ہے کہ جتنا اس نے نقصان پہنچایا اس سے زیادہ آپ اس کا نقصان پہنچائیں۔ ہم کو تو قصاص کے لیے کہا گیا ہے کہ جتنا ہے اتنا آپ لے سکتے ہیں، السن بالسن، یا اور دوسری تعبیرات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے غصے کی حد۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کو یہاں بھی مطلوب ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہ یہ جو متقی ہوتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور یہ متقین اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب غصہ ہر ایک کو آ سکتا ہے۔ یہاں جس سیاق میں بات ہو رہی ہے وہاں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو پیسے والے ہوتے ہیں، کوئی غریب اگر وقت بے وقت مانگنے کے لیے پہنچ جائے تو اس کو غصہ آتا ہے؟
اور کبھی کبھی غصہ جھاڑ بھی دیتا ہے، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، جب جی میں آئے چلے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، وہ دروازے پہ آ گیا تو اس نے تو ایک نیکی کا موقع دے دیا، ورنہ اسلامی اسپرٹ اور روح تو یہ ہے کہ ہم غریبوں تک پہنچ کر کے اس کی مدد کریں۔ تو اگر یہ خیال ہوتا تو غصہ اس کو ہرگز نہ آتا، یا اگر آتا بھی تو وہ غصے کو کنٹرول کرتا، بولتا نہیں، اظہار نہیں کرتا اس کا۔ ویسے ہی جو غریب غربا ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اب وہ امداد کی توقع کسی سے لگاتے ہیں، اگر اس کے پاس گئے اور اس نے نہیں دیا تو ایک طرح سے ان کو بھی غصہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے سودی نظام میں جب دن بدن سود بڑھتا جاتا ہے اور وہ اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ پاتا تو پھر نفرت اور غصہ اور غیظ ابھرتا ہے، اور وہ اتنا بڑھتا ہے کہ ایک وقت میں یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ کیا کریں، دینے کی پوزیشن میں ہے نہیں، چلو اس کو مار ہی ڈالتے ہیں، پھر کبھی نہ یہ مطالبہ کرے گا نہ کوئی تقاضا کرے گا، ہاں یہ اپنا سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو چاہے اپنے مایوسی میں سوسائڈ کر لے یا سامنے والے کے خلاف اٹھ کھڑا ہو بغاوت کر لے، یہ بھی غصے میں کرتا ہے۔ تو یہ جو پوزیشن پیدا ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ ایک ضرورت ہے۔ تو مومن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے مواقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اسی کو کہا گیا والکاظمین الغیظ، یہ خرچ کرتے ہیں اور اس معاملے میں ان کا طرز عمل اور رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غیظ و غضب کا اوور اظہار نہیں کرتے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تاکہ اس کے منفی اثرات نہ پڑیں۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ہم نے پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ واپس ملنا چاہیے، تو ہمارا حق ہے، کیا ہے، ہمارا حق ہے۔ لیکن اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو قرض کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ مہلت دے دو، یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قرض کو اگر تم معاف کر دو تو یہ اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کی صورتحال دیکھ کر کے ان سے درگزر کرتے ہیں متقی، اور اس اجر کو اپنے ذخیرہ آخرت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ آگے کیا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اب جو یہ سارا رویہ کوئی اپناتا ہے، تقوی، اللہ خوشی اور تکلیف میں خرچ کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو معاف کرنا یا ان کے قرض چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں احسان ہیں۔ ہم نے دیا تو واپس لیں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اگر ہم نے معاف کر دیا، مہلت دے دی، تو یہ گویا ہم نے ایک طرح سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اور یہ بہرحال ایک اچھا نمونہ ہے، یہ اچھا رویہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور اللہ محبوب رکھے گا تو کہیں نہ کہیں سے اس کا بہتر بدل آ جائے گا۔ یہ اصل میں ترغیب دی گئی۔ دیکھیے یہ صفت جو بیان کی گئی ہے یہ متقین کی، متقین خرچ کرتے ہیں، متقین غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، متقین نظر انداز کرتے ہیں، اور وہی محسن ہیں، ہے نا۔ ہمارے یہاں کسی بھی عمل کے لیے اس کے ویلیویبل بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو ویلیویبل ہے ہی نہیں، اس کی قدردانی ہوتی ہی نہیں، وہ تو ضائع جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے انسان سے خطاب ہے، تو انسان جو اس طرح کے حسن سلوک کرتے ہیں وہ اچھا عمل ہے، لیکن اس کی وہ قدردانی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے جو ایمان کے ساتھ ہوتی ہے قدردانی اس کی، کوئی بھی حسن سلوک کرے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا ہی میں اس کو بہترین بدلہ دے دیا جاتا ہے جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے۔ بعض اشارات یہ بھی ہیں کہ قیامت کے دن بھی اس کو اس کا تھوڑا بہت فیض ملے گا، لیکن ایمان کے ساتھ جنت مشروط ہے، جنت نہیں ملے گی،
کفر کے ساتھ گیا ہے تو وہ جہنم ہی جائے گا۔ ابو طالب نے اتنا حسن سلوک کیا حضور کے ساتھ، جائے گا تو جائیں گے وہ جہنمی میں، لیکن یہ ہے کہ وہاں کمتر سزا ملے گی اسی حسن سلوک کے بدولت نا، جو سب سے ہلکی سزا ہوگی وہ ملے گی، لیکن کفر کی سزا تو بھگتنی ہے۔ حسن سلوک کا یہ فائدہ ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش حرکت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں فحش کا مطلب کھلا ہوا خراب برا، جس کو ہر شخص محسوس کرے دیکھے، فاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ہم دل میں کینہ اور بغض رکھے ہوئے ہیں، وہ آسانی سے کوئی نہیں محسوس کرتا۔ ہم حسد کرتے ہیں، وہ آسانی سے کوئی محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر ہم کسی کو گالی دیں تو ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ فحش ہے۔ یہ ہے فرق فاحشہ کا مطلب۔ تو جب وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو کھلی برائی ہو، ہے نا، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی ذات ہی پر کوئی ظلم کرتے ہیں۔ اپنی ذات پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ کہ ہماری ذات کے لیے جو فائدہ مند کام ہو سکتا تھا وہ نہیں کرتے، اور ہماری ذات کے لیے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے برا کیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا، یہ احساس ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں اپنی غلطیوں کے لیے۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور تو گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا۔ اصرار کرنے کا مطلب یہ کہ برابر نہیں کرتے، مستقل نہیں کرتے، ایک بار ہو گئے اس کے بعد رک جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کے کوئی حرکت نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے اس کو مستقل نہیں کیے جاتے بلکہ رک جاتے ہیں۔ اب یہاں تو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بڑی سادہ سی بات ہے نا، لیکن جس سیاق میں بیان کیا گیا ہے وہ اگر سامنے ہو تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ بڑی سادہ بات نہیں ہے، اصلاً ان کو ترغیب دی گئی ہے، تشویق دی گئی۔ سیاق کیا ہے؟ سیاق ایک تو جنگ کا ہے جو پیچھے آیا ہے، بدر اور احد کا تذکرہ، اور ایک سود کا ہے، یہی سیاق ہے نا۔ اب اس سیاق میں آپ غور کیجئے، اس جنگ کے موقع سے منافقین نے کیا رول پلے کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے کس کردار کا مظاہرہ کیا تھا؟ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گیا، یا خود اہل ایمان میں سے جن کو اللہ کے رسول نے پہاڑی کے اوپر متعین کیا تھا انہوں نے کیا مظاہرہ کیا تھا؟ تو اب یہ جتنی حرکتیں سامنے آئی تھیں یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، اور ان حرکتوں کو کوئی صحیح بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو پہاڑی پر سے لوگ ہٹ گئے اس کو بھی کوئی صحیح نہیں کہے گا، کھلی ہوئی غلطی تھی، اور جو بیچ راستے سے حضور کا ساتھ چھوڑ کر کے لوٹ گئے یہ بھی کھلی ہوئی غلطی تھی۔ تو غلط تو ہوا، غلط تو کیا، اب یہ ہے کہ اس غلطی کو اگر مستقل کیے جائیں تو وہ سنگین مجرم ہو جائیں گے، لیکن اس غلطی کا احساس کر کے وہ اللہ سے مغفرت چاہیں تو اللہ بخش دے گا۔ تو یہ اصلاً ایسی حرکت کرنے والوں کو ترغیب تھی کہ اس وقت ایسا ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آئندہ بھی ایسی کوئی حرکت ہو تو اس کے لیے مغفرت کا دروازہ
کھلا ہوا ہے، لیکن اگر ویسا ہی کرتے رہو گے جیسا کہ منافق صفت لوگ کرتے رہے، ان کے لیے تو نہیں مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ان کے لیے تو قرآن کا اعلان ہے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق صفت ہیں وہ کیا ہیں؟ جہنم کے سب سے نچلی سطح میں ہوں گے۔ تو اصلاً اس سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے تاکہ کچھ ترغیب بھی ہو جائے اور کچھ ڈراوا بھی ہو جائے۔ جو لوگ سنبھلنے والے ہیں وہ سنبھل جائیں، اور جو لوگ سنبھلنے والے نہیں ہیں ان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اب آگے کہا جا رہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یعنی جو لوگ کی مغفرت چاہیں گے اللہ کے یہاں ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کو گارنٹی بخش دیا جائے گا۔ انہوں نے طلب کا مظاہرہ کیا مغفرت کے، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرے گا، یہ گارنٹی ہے نا۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور اللہ تعالیٰ باغات یعنی جنت بھی دے گا۔ اب یہاں پر جنات استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی سوال کھڑا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ جنت ایک ہوگی یا بہت ساری؟ ایک ہی جنت میں سب لوگ رہیں گے یا الگ الگ؟ ہے نا، قرآن میں کہیں لفظ جنت واحد آتا ہے، کہیں پہ جمع آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اصل میں ہے یہ کہ ایک جنت تو مخصوص ہوگی، جنتی ہر جنتی کی اپنی الگ الگ، اور وہ ساری جنتیں جو وسیع جنت ہوگی اس کا پارٹ ہوگی، اور جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کی ذاتی جنت اسی معیار کی ہوگی، اسی لیول کی ہوگی، اور جو مجموعی جنت ہوگی اس میں ہر طرح کی چیز ہوگی، ہر معیار کی چیز ہوگی۔ اب انبیاء کو جو ملنے والی ہے، صدیقین اور شہداء کو جو ملنے والی ہے، وہ ادنا جنتی کو تو نہیں ملنے والی ہے۔ جو جہنم سے سزا بھگت کے آنے والے ہیں اس کو تو نہیں ملنے والی ہے وہ جنت جن کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ ملے گا۔ ہر ایک کی جنت میں فرق ہوگا، تو ایک جنت وہ ہے جو ہر ایک کی الگ الگ ہوگی، ریزرو۔ اب ہر ایک کا لحاظ کریں تو جنات جمع آ جاتا ہے، اور جو وسیع جنت ہوگی جو ہر صاحب ایمان کے لیے ہے اس کا لحاظ کریں تو صرف جنت۔ تو وہ سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے، اور عمومی طور پہ اس انداز سے وہ تذکرہ ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے۔ اب اس جنت کے حوالے سے دو تین باتیں بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ جنت کیا ہے، اس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اب نہر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں باغ کو ہمیشہ پانی چاہیے، سرسبزی، شادابی اور پھل پھول دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ نے لگا دیا اور اس کے لیے پانی کا انتظام نہیں تو باغ کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پانی کا مستقل انتظام ہے، یا وہ دریا کنارے ہے اور تالاب کے کنارے ہے، تو پھر وہ مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا، اس کی سیرابی کا گویا پورا نظم ہے۔ تو جہاں یہ گنایا جاتا ہے وہاں اصلاً ایک پہلو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہاں ابھی میں تو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک پہلو ہے۔ اسی طرح باغات کسی گڈھے میں ہوں اور باغات کسی اونچی جگہ پر ہوں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو اونچی جگہ پر ہوتے ہیں اس میں خوبصورتی اور اس میں پھل پھول ہر چیز کا معیار الگ ہوتا ہے، اور جو گڈھے میں ہوتا ہے اس کی خوبصورتی اور اس کا معیار بالکل الگ ہوتا ہے۔ بلکہ بہت زیادہ گڈھے میں چلا جائے تو وہ پھل پھول بھی قاعدے سے نہیں دیتا۔ جیسے پودے ہوتے ہیں ان کو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو وہ مرجھانے لگتے ہیں یا دبنے لگتے ہیں، یا وہ اپنا پورا جوہر نہیں دکھاتے۔ اب ایسے پتوں کو ہرا ہونا چاہیے، لیکن دھوپ نہیں پہنچتی تو ہرا نہیں ہوتا، پیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے نیچے نہریں ہوں گی، گویا وہ اونچائی پر ہوں گے، ٹیلے پہ ہوں گے،
اور اس کی وجہ سے ان کا حسن اور ان کی افادیت بڑھی ہوئی ہوگی۔ اس طرح بہت سارے پہلو ہیں جس کا اشارہ دینے کے لیے جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے من تحتہا الانہار کہا جاتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ وقتی جنت نہیں ہوگی، پرماننٹ ہوگی۔ اگر پرماننٹ جاب مل جاتا ہے تو ہم لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، اب پرائیویٹ جاب صرف ایک دن کے لیے ملا، ایک ہفتے کے لیے ملا، اس کے لیے اتنا خوش ہوتے تو ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، انکم ہوگی، لیکن جو خوشی پرماننٹ جاب میں ہوتا ہے وہ وقتی یا عارضی جاب میں یا مزدوری میں تو نہیں ہوتا۔ سمجھنے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے۔ تو یہ بات جو کہی جاتی ہے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، مطلب یہ کہ وہ چیز ان کو ریگولر حاصل ہوگی۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ سب جو ہے یہ مزدوری اور بدلے کی شکل میں ملے گی، لیکن کتنا اچھا بدلہ ہے۔ ہم نے تو نیک کام کیا اپنی زندگی بھر، چاہے وہ 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، لمیٹڈ ہے نا، اس لمیٹڈ میں بھی کتنی غلطی کی اور کتنے مرحلے ایسے گزرے کہ ہم کو شعور بھی نہیں تھا۔ بچپن میں کوئی شعور تھا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں؟ بڑھاپے میں بوڑھے کھوسٹ ہو جائیں تو کچھ احساس باقی رہتا ہے کہ کوئی خیر کا کام ہم کر رہے ہیں؟ حس ہی مر جاتی ہے۔ تو جتنے ہمیں محسوس زندگی ملی وہ بہت لمیٹڈ ہے، لیکن اس کا جو انعام مل رہا ہے ان لمیٹڈ، مستقل، ہمیشہ ہمیش کے لیے، اعلیٰ کوالٹی کا۔ تو یہ تو بہترین ہی بدلہ ہوا نا، بہترین ہی اجر ہوا نا ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں تک تو ترغیب اور تشویق دینے کے بعد تھوڑا سا چرکا بھی لگایا جا رہا ہے۔ چرکا لگانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس طرح سے مارنا کہ اس کو تکلیف ہو اور جو کام کرنا ہے وہ کرنے لگے۔ تم سے پہلے سنتیں گزر چکی ہیں، سنت کی جمع ہے سنن، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ فسیرو فی الارض، پر زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اب یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے سنتوں کا مفہوم کیا ہوگا؟ سنت کا مفہوم یہ ہے سیدھا سادھا کہ پچھلی جو قومیں اور پچھلے جو زمانے گزرے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بد کردار، بد عمل اور بدمعاش لوگوں کی خبر لی ہے، ان کو سزا دی ہے، ان کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کی تنبیہ کی ہے۔ یہ سب اللہ کی سنتیں ہیں، ہے نا؟ تو آج جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ اس سنتوں سے اور ان طریقوں سے اور اللہ کے ان کیا کہتے ہیں طرز عمل سے عبرت حاصل کریں، اور یہاں بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو گھوم پھر کے جا کے دیکھ لیں قوم سمود کا کیا حال ہوا، قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم لوط کا حال کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کا کیا انجام تھا؟ وہ سب جھٹلانے والے تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ تم بھی جھٹلانے والے ہو، تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ چرکا ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اب یہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بیان ہے، رہنمائی ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یہ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ عام بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے قرآن کی طرف ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے سنتیں اور اپنے اصول اور اپنے طور طریقے یا اپنے احکامات ہدایات بتائے وہ ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے تو باخبری ہے، وضاحت ہے۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضاحت، باخبری، اطلاع۔ لیکن جو تقویٰ والے ہیں وہ ان ساری معلومات سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی بھی حاصل کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے نصیحت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ھذا بیان للناس، سب کے لیے تو یہ وضاحت ہے، بیان ہے، لیکن متقین کے لیے یہ رہنمائی ہے اور نصیحت ہے۔ وہ اس سے رہنمائی پریکٹیکل حاصل کرتے ہیں،
اور نصیحت بھی پریکٹیکل حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے طور طریق گویا اپنا لیتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ کمزوری دکھاؤ نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مومنین کو کہا جا رہا ہے۔ ایک مومن سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کمزوری دکھائے گا؟ ہاں؟ اچھا، کوتاہی ہوئی تھی تو ہوتی رہنی چاہیے، ہوئی تھی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہوتی رہنی چاہیے یا اس پہ کچھ روک لگنی چاہیے؟ ہاں، تو ہم اور آپ اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں، کوتاہیاں تو ہم سے بھی بہت ہوتی ہیں، تو اس پہ روک لگنی چاہیے کہ صرف ہاں مان لیا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی اور کل پھر وہی کیے جا رہے ہیں، پرسوں پھر وہی کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ لوگوں تک حق بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، نہیں پہنچا رہے ہیں یہ کوتاہی ہے، پھر کیوں نہیں کل ہو کر کے پہنچاتے؟ اسی کوتاہی کو کیوں ڈھوئے جا رہے ہیں؟ کیوں ڈھوئے جا رہے ہیں؟ اگر ڈھوئیں گے تو یہ بھی جرم ہے، اور نہیں ڈھوئیں گے سنبھل جائیں گے تو گویا آپ نے اپنے جرم کو دھو ڈالا۔ تو جو یہاں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے وہ یہی کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَحِنُوا، اسی طرح تکلیف پہنچی ہے تم کو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، لیکن اسی غم کو ڈھوتے نہیں رہنا ہے، اسی غم کو ڈھوتے نہیں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے تکلیف پہنچی، آیا گیا وقت، ہم آگے تم اپنا عمل درست کر کے کام کرو، وہ غم بھی دھل جائے گا اور کام کا بہترین بدلہ بھی ملے گا۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ انتم الاعلون، اگر تم کرو گے، کمزوریوں کو دور کرو گے اور ماتم ہی نہیں کرتے رہو گے، عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کل پھر تم کو غالب کر دے گا، ہے نا؟ تو اصلاً ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کمزوریوں سے باہر آیا جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ماتم سے باہر آیا جائے، اور آئندہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا نتیجہ پیدا کرے گا۔ جس سیاق میں یہ بات ہو رہی ہے وہاں یہ ہے مطلب اس کا۔ اور مزید ہم تاریخ اور سیرت میں دیکھیں تو غزوہ احد میں شکست کے بعد تقریباً 70 ہی اہل ایمان شہید ہوئے تھے، اور ہر گھر میں ماتم تھا، اور ماتم تو گویا روایت ہی تھی، جنگیں خوب ہوتی تھی ان کے ہاں، اور کوئی مرتا تھا تو اس کا نوحہ اور ماتم بھی ہوتا تھا۔ بعض آتا مرثیے لکھے جاتے تھے، مرثیے لکھ کے لٹکائے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، سنے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع سے بھی یہ ہوا کہ جب سب لوگ واپس لوٹے تو ہر گھر میں ماتم برپا۔ اب ماتم کرنے سے کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے کیا؟ نہیں نکلنے والا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ ماتم کے چکر میں مت پڑو، ہاں اصلاً جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرو، ورنہ ماتم ہی کرتے رہ جاؤ گے، کام نہیں کرو گے۔ جیسے آج ہے نا، محرم کا مہینہ ہے، شہادت حسین کا ماتم کرتے ہیں سب، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو کام کیا، اور آج ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ اسی خلافت کو جس کو بچانے کے لیے یا جس کا صحیح رخ طے کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پیش کی تھی، ہم بھی اسی خلافت کو برپا کرنے اور اس کو درست کرنے اور اس کو قائم کرنے، اس کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کریں، لیکن نہ اس کی فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ اس کی کوئی کوشش ہے۔ اب ماتم تو ہر جگہ، صرف شیعہ ہی ماتم نہیں کرتے،
ہم لوگ جو تعزیہ داری میں مبتلا ہیں وہ ماتم نہیں ہے، اس میں ہم نہیں ماتم اور نوحہ کرتے ہیں، کیا مل جاتا ہے اس سے؟ تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس میں کہا گیا کہ ماتم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، کمزوریوں پہ قائم رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے باہر آؤ، ماتم کرنا چھوڑو، جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ آج بھی ہماری امت کا کیا حال ہے؟ حالات بہت خراب ہیں نا، ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی کمزوریاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کمزوریوں کی اصلاح کریں۔ مثلا ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو جنگی اعتبار سے تیار نہیں کیا، کمزوری ہے، علمی اعتبار سے تیار نہیں کیا، کمزوری ہے، سیاسی اعتبار سے متحد نہیں ہوئے ہیں، مضبوط نہیں ہوئے ہیں، کمزوری ہے۔ اب اس کو ہر ایک محسوس کرتا ہے، لیکن صرف ماتم ہوتا ہے۔ آئندہ کیسے ہر آدمی تعلیم یافتہ ہو جائے گا، ہر آدمی مل کر کے متحد ہو کر کے ایک قوت بن جائیں گے، آئندہ کیسے ہر آدمی معاشی اعتبار سے مضبوط ہو جائے گا اور جنگی ٹریننگ اور تربیت کے لحاظ سے ایسا بن جائے گا کہ سب کا مقابلہ کر سکے، اس کی کوئی کوشش نہیں۔ حالانکہ مسئلے کا اصل حل تو وہ ہے، مسئلے کا اصل حل وہ ہے۔ تو ہم بھی ویسی ہی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم کو اور آپ کو بھی اس پہلو سے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ساری تدبیریں ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو بھی غلبہ عطا کرے گا، ہم بھی بلند ہوں گے، اور وہ چیز اسی وقت ممکن ہے جب ایمانی حرارت اور جذبے کے تحت ہم کرنے کے لیے کچھ محنت کریں، کوشش کریں۔ آج یہیں سبق ختم کیا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ آگے ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔